بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ سو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 23 ہے سائیکالوجی پارٹ 1، اور ہم نے جو اپنا ٹاپک ایک سٹارٹ کیا ہوا تھا سینٹرل نروس سسٹم کا، آج انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ ہم نے دماغ کا جو پہلا حصہ تھا فور برین وہ پڑھ لیا تھا، آج ہم نے دماغ کا مڈ برین حصہ جو ہے یہ پڑھنا ہے اور ہائنڈ برین پڑھنا ہے، اور پھر اینڈ پہ ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ اسپائنل کارڈ کس طرح کی جو ہماری حرکات ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو چلیے آج کے اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے جو پہلی ہماری ہیڈنگ ہے وہ ہے وسطی دماغ یعنی مڈ برین۔ دماغ کا یہ حصہ زیریں اور بالائی دماغ کے درمیان واقع ہے۔ یہ دماغ کے ان دونوں حصوں میں تعلق قائم کرتا ہے، یعنی بالائی دماغ میں اور زیری دماغ میں یہ والا جو حصہ ہے یعنی کہ وسطی دماغ جو ہے یہ ان دونوں میں کیا کرتا ہے، ایک تعلق قائم کرتا ہے، ان دونوں کو جوڑتا ہے۔ اس حصے کے اعصاب اوپر سے بالائی دماغ اور نیچے سے زیری دماغ کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ اطلاعات کو منتقل کرنے کا مرکز ہے۔ اس کے علاوہ وسطی دماغ کے حصے بصارت اور سماعت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، یعنی دیکھنے اور سننے میں۔ تو اس کے بعد تیسرا جو ہمارا اہم حصہ ہے دماغ کا وہ ہے زیریں دماغ، جسے ہائنڈ برین کہتے ہیں۔ دماغ کا یہ حصہ حرام مغز کے قریب ہے۔ اس کے 3 اہم حصے ہیں، یعنی مخ صغیر، پونز اور میڈولا۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں مخ صغیر کو کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ اسے چھوٹا دماغ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دماغ کا انتہائی اہم حصہ ہے جو ہماری حرکات و سکنات کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کا وزن کل دماغ کے 10% کے برابر ہے۔ کھوپڑی کے اعصاب کے 12 جوڑے مخ صغیر کے ذریعے ہی حرام مغز سے ملے ہوتے ہیں جو اطلاعی مراکز بناتے ہیں۔ پھر اب اس کے کچھ وظائف ہیں مخ صغیر کے، یعنی اس کے فنکشنز ہیں کہ یہ کیا کام کرتا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے مخ صغیر عضلات کی سختی کو برقرار رکھتا ہے۔ اور نمبر 2 ہمارے پاس ہے مخ صغیر ارادی حرکات میں ربط اور ضبط پیدا کرتا ہے۔ اور نمبر 3 ہمارے پاس ہے یہ دماغ کے مختلف حصوں کے درمیان رابطے پیدا کرتا ہے۔ نمبر 4 ہے جسم کے عضلات کی حرکات میں توازن اور ربط مخ صغیر ہی قائم کرتا ہے۔ مخ صغیر کی خرابی سے حسی اور حرکی افعال بے ربط ہو جاتے ہیں، یعنی ہمارے حواس سے ریلیٹڈ اور ہماری حرکت سے ریلیٹڈ ہمارے جتنے بھی افعال ہیں، جتنے بھی فنکشنز ہیں وہ بے ربط ہو جاتے ہیں، ان میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی خرابی کی صورت میں فرد سیدھا چلنے کی بجائے لڑکھڑانے لگتا ہے۔ اچھلنے، کودنے، رقص کرنے، تیراکی کرنے اور مختلف کھیلوں کے دوران فرد کو جسمانی اعضاء میں جس نظم و ضبط اور ہم آہنگی کی ضرورت ہوتی ہے اس کا ذمہ دار مخ صغیر ہوتا ہے۔ اس میں خرابی کی صورت میں توازن اور ربط قائم نہیں رہ سکتا اور کسی چیز کو پکڑنے کی گرپ صلاحیت زائل ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم نے آپ سیکنڈ ایئر میں پختگی کا ایک ٹاپک پڑھو گے تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ایک خاص حد ہے، ٹھیک ہے، عضلات کی ایک سختی کی، پختگی کی، مضبوطی کی ایک خاص حد ہے جس کے ذریعے عضلات ہمارے جسم کے حصے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی بھی چیز کو گرپ کر سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرد نفیس حرکات کے قابل بھی نہیں رہتا۔ تو دوسرا حصہ دیکھیے وہ ہمارے پاس ہے پونز۔ مخ صغیر کے آگے پونز پایا جاتا ہے۔ یہ دماغ کے دونوں کھروں کو کارپس کالوسم اور ذیلی قشری اعصاب کے ذریعے آپس میں ملاتا ہے۔ پونز دونوں کھروں پر پل کا کام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی حیثیت ریلے اسٹیشن کی ہے۔ اور لاسٹ ہمارا جو پارٹ ہے وہ اس کا وہ ہے میڈولا۔ اسے سرِ حرام مغز بھی کہتے ہیں۔ یہ حصہ غیر ارادی عضلات کی میکانیکی اعمال کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ حصہ سانس کی آمد و رفت، دوران خون کے تسلسل کے علاوہ سردی اور گرمی میں درجہ حرارت کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ آرام اور نیند کی حالت میں پھیپھڑوں اور دل کی دھڑکن کو آہستہ کر دیتا ہے تاکہ انہیں آرام مل سکے۔ تو یہ ہم نے جو تھا وہ پڑھ لیے حصے دماغ کے، زیریں دماغ کے 3 حصے جو تھے، یہاں تک ہمارا جو تھا دماغ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بچوں یاد رکھیے گا ہم نے شروع میں کہا تھا کہ سینٹرل نروس سسٹم ہم پڑھ رہے ہیں جو 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک تو ہمارے پاس برین ہے اور ایک ہمارے پاس ہے اسپائنل کارڈ۔ تو یہاں تک یعنی میڈولا تک جو برین والا پارٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرے پارٹ کی طرف آتے ہیں جو ہمارے پاس ہے اسپائنل کارڈ یعنی حرام مغز۔ مرکزی نظام عصبی کا دوسرا اہم حصہ حرام مغز ہے۔ اس کو مرکزی نظام عصبی میں دماغ کی نائب کی حیثیت حاصل ہے۔ حرام مغز کو نخاع بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ½ انچ موٹی اور تقریباً 16 انچ لمبی نالی ہے جو سفید رنگ کے اعصاب سے بنی ہے۔
حرام مغز ریڑھ کی ہڈی کے موہروں کے سوراخوں میں پایا جاتا ہے۔ تو اب یاد رکھیے گا بچوں کہ حرام مغز کہاں پایا جاتا ہے۔ اگر کسی بھی بچے کی یہ کنفیوژن ہے کہ یہ برین کے ساتھ پایا جاتا ہے تو یہ غلط ہے، آپ اس کو کریکٹ کر لیں۔ یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ ریڑھ کی ہڈی کے موہروں کے سوراخوں میں، اسے نخاع بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی فرد کی کمر کی لمبائی سے متعین ہوتی ہے۔ اب یہ کام کیا کرتا ہے؟ حرام مغز انعکاسی اعمال کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ انعکاسی اعمال سادہ نوعیت کے ہوتے ہیں، یعنی ریفلیکس ایکشن۔ انعکاسی اعمال ہنگامی صورتحال میں اور غیر اہم معاملات میں خود بخود کام کرتے ہیں۔ حرام مغز میں تلازمی اعصاب پائے جاتے ہیں جو محیطی نظام عصبی کے حسی اور حرکی اعصاب کے درمیان تعلق قائم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد دیکھیں جی، اس کے کچھ فنکشنز ہیں، حرام مغز کے وظائف بھی ہیں، تو وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون سے ہیں۔ تو حرام مغز سادہ ذہنی اعمال سر انجام دیتا ہے۔ حرام مغز دماغ اور عضلات کے درمیان رابطہ قائم کرتا ہے۔ ہنگامی حالت میں اضطراری حرکات سر انجام دینا بھی اس کے افعال میں شامل ہے۔ دماغ سے اعصابی تحریکات حرام مغز کے ذریعے متعلقہ اعضاء اور عضلات تک پہنچتی ہیں۔ تو یہ اس کے کچھ فنکشنز ہیں بچوں۔ ہوپ سو آج کا جو ہم نے لیکچر پڑھا ہے آپ کو کلیئر ہوگا۔ یہ والا جو ٹاپک تھا ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے، تو اس میں اگر کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔